جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں، جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون، بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے، لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے، اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری مطلب بہت سی تھیوریز، کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایلون مسک ایک نام ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے، مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے۔ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہیں ہی، لیکن سپوز یہ دجال ہے تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے، اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے تو میجورٹی تو فالو کرے گی، کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہیں، جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے، ہم کیوں مانیں باقیوں کو، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہوگا۔ دیکھیں وہ جو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارا، جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، صحیح، وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، پھر یہ فراست جو ہے نا، اتقِ بفراست المومن، تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے۔ صحیح، اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بالکل بالکل، اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی بیچنی ہوتی ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحیح، اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے۔ بالکل ٹھیک، اور یہ جو تیزی، تراری، چالاکی، ہوشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں، وہ کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ، جی جی، یہ سارا کا سارا بے ایمانی کی علامت بے ایمان، اور یہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی، اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد، صحیح، غالباً اس کا نام، اگر میں بھول نہیں رہا، رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی نا کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، صحیح، اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا، مطلب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی، تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا، کیوں؟ اللہ کا خوف ہے۔ تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں، آپ ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں، کسی کے سامنے آدمی بدھو بن جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو ہم اس کی اگر پیروکار بھی نہیں بننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی، لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا۔ آپ اب دیکھیں نا، میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے۔ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا۔ دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا میں ہوا، میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا، اور صحابہ ڈر گئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری، میں اکیلا کافی۔ اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود ہی لڑنا ہے، اپنا اپنا حساب خود کرو۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو، یہ تمہیں فائدہ دے گی، اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کی کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو، جس نے یہ یاد کر لیں، یہ پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح۔ اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے، صرف الفاظ ہیں، یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں، وہ ایک پالیسی ہے۔ مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। क्या तुमने ये गुमान किया है कि असहाबे काफ और तख्ती वाले या रकीम वाले ये एक बस हमारी निशानियों में से एक निशानी थे? क्या तुमने ये समझ रखा है? यानी सिर्फ निशानी नहीं थे, वो निशानी भी थे, ये एक पॉलिसी है और आपको कुर्बे क़यामत ये पॉलिसी ही काम देगी। क्या? इद अवल फित्यतु इलल कहफ, अल्लाह, जब लोग अपना ईमान बचा के गार की तरफ आ गए। क्या बात। लिहाजा आप एक गार क्रिएट करें, और वो गार क्या है? ये कमरा गार नहीं हो सकता, कोई फिजिकल गार नहीं हो सकता, हम किसी फिजिकल गार में छुप नहीं सकते। सही। देखें, इस दुनिया में जहाँ बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो मौजूद है जी, ठीक है, लेकिन हम कहीं छुपना चाहें, हम तो ट्रैक किए जा रहे हैं, बिल्कुल। हम तो हर जगह पे, कोई जगह छुपने की इस दुनिया में नहीं है। सही। तो ये सारा निजाम जब दज्जाल को सपोर्ट करेगा और उसका ही सपोर्ट करने के लिए बन रहा है, सही। तो हम कहाँ होंगे? सही। हम तो उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ। लिहाजा मुकाबला किस बात पर है? इद अव्वल फित्यतु इलल कहफ, आप गार क्रिएट करें, और मेरे ख्याल में इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो वर्चुअल गार ही होगा। अल्लाह अकबर। आप एक वर्चुअल गार क्रिएट करें जो ईमान की बुनियाद पर, क्या बात। यानी मेरा आपका ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर, आपका हमारा इनके साथ ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर। हम हत्ता कि मैं तो अली भाई फ्रूट खरीदता हूँ ना, सही। तो मैं कहता हूँ किसी दाढ़ी वाले से खरीदें। सही। सही। वो कीमत ज्यादा लगाता है, कम लगाता है, मैं तो इस बुनियाद पर खरीदूं कि ये दीन के और ईमान के ज्यादा करीब है। वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, सही। लेकिन मैं तो इसको बुनियाद कोशिश बनाऊं की, ना। हाँ। लिहाजा अगर हम ये कर लेंगे, एक आदमी दूर अफ्रीका में कहीं बैठा हो और एक आदमी मशरक़ बईद में बैठा हो, लेकिन मेरा ताल्लुक उसके साथ अगर ईमान की बुनियाद पर है, तो हम सब की ये जो कम्युनिटी बनेगी, ये है वो गार। जबरदस्त। इस दौर में अगर हम ईमान की बुनियाद पर गार बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हमारा ये जिक्र भी काम आएगा, फिर हम ये ईमान की बुनियाद पर ये कम्युनिटी बचेगी। दज्जाल से जिसने बचना है वो ईमान की बुनियाद पर बचना है, और कोई बचने का तरीका है ही नहीं। ज़बरदस्त। अब इसी मॉडल को शेख हम अप्लाई करें, यूथ को कहें कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बहुत फितना है। कुछ लोग कहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में तो टॉक्स ऐसी होती हैं, प्रोफेसर्स ऐसे हैं, इवेंट्स ऐसे होते हैं, तो वहाँ अपना गार बनाओ, इकट्ठे रहो ईमान वाले साथ, और कमरे में बैठो, दीन कोई कोर्स करो, आपस में कोई ईमानी ऐसी बातें करो अपना ईमान बढ़ाने के लिए। तो हर कोई अपना गार तो क्रिएट कर सकता है शेख, अपनी जगह पर बैठ के। तो बड़ा ज़बरदस्त ये सोल्यूशन, वाकई ये पॉलिसी है।